سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابھی سورہ بنی اسرائیل اور جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی بتایا گیا کہ ابتدائی 3 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان کا ترجمہ ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا، لیلم رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، او مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم ان کو ہماری یعنی اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ السمیع البصیر بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. وآتینا موسیٰ الکتاب اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ السلام، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا اس حکم کے ساتھ کہ تم میرے سوا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا کسی اور کو اپنا کارساز یعنی اللہ کے ذات میں شریک نہ بناؤ. ذریۃ من حملنا مع نوح، اے وہ ذریت اس قوم کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھایا تھا اٹھایا تھا، یعنی وہ تم بھی اللہ کا شکر کرو. کیوں؟ انہ کان عبدا شکورا، بے شک یعنی حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی اللہ کے انتہائی حد درجہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. محترم حاضرین، جیسا کہ گزشتہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بتاتی ہے، اس کے نصف حصے کی تشریح کی گئی تھی. وقت کی کمی کی وجہ سے پوری آیت کی تشریح نہیں کی جا سکی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں تک کی تشریح بیان کی گئی تھی. اللہ نے سبحان کیوں فرمایا؟ عبد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرمایا یہ معراج کا واقعہ کوئی خواب میں واقع نہیں ہوا. خواب میں واقع ہوتا تو مشرکین کو اعتراض نہیں ہوتا. عبد کہہ کر یعنی بتایا گیا کہ معراج یعنی اس آیت کریمہ میں یہ کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے جسم روح کے ساتھ یعنی یہ عظیم سفر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعریف فرمائی کہ یہ ملک شام میں ہے کہ جہاں اللہ نے اس کے اطراف اکناف برکتیں رکھی ہیں. کیوں؟ کثرت سے انبیاء کرام اس مقام پر تشریف لے آئے. یہاں تک کی باتیں بتائی گئی تھی. اب اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ آخر یہ سفر کیوں کروایا گیا رات کے ایک حصے میں؟ اس کی علت کو، اس کے ریزن کو، اس کے سبب کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، یہاں تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ بات بتائی گئی گزشتہ کہ کیا بات ہے اس آیت کریمہ میں. یوں تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروایا، سدرۃ المنتہا کی سیر کروایا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا. یہ خصوصیت سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ دلیل معراج ہے. دلیل کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے رب کو دیکھنے کا. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ اللہ کی عظیم نشانیاں، آسمان اور وہاں کے عجائبات، سدرۃ المنتہا وغیرہ، ان ساری چیزوں کو دیکھنا دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں
اس زمانے میں عصری آلات کا انسان خواب بھی نہیں دیکھا تھا، وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ رات کے ایک حصے میں اتنا بڑا سفر یہ لامحالہ یعنی بالکل ناممکن، جس کو آپ کہتے ہیں امپاسبل تھا۔ اس لیے جو اس بات کو مان لے گا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جب آپ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، بلکہ وہاں ایک مہینہ جانے کے لیے لگ جاتا تھا، جب آپ سفر فرما سکتے ہیں، یقیناً یعنی یہ ہم پورے وثوق کے ساتھ یعنی اطمینان کے ساتھ ہم اس بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ جب جو اللہ کا جو کامل بندہ یعنی جو اللہ کا ایک نبی جب رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرنا ممکن ہے، تو یقیناً آسمانوں کا سفر بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ معراج کی دلیل تھی، دلیل کو سب سے زیادہ وضاحت سے بیان کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کا ذکر انتہائی وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ اب رہا قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرمایا۔ سورۃ النجم پڑھیے، 27 پاری کی آیت پڑھیے، اللہ نے وہاں پر سدرۃ المنتہا کا ذکر فرمایا، اللہ نے وہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذکر فرمایا، وہی کا ذکر فرمایا سورۃ النجم کے پہلے رکوع میں۔ تو یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جو مرحلے ہیں، تین مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو معراج کا ہے زمین سے زمین پر، یعنی مطلب یہ کہ معراج کا ایک حصہ تو زمین سے زمین پر، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یعنی سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس کے آگے کسی فرشتے کا گزر نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی انتہا وہیں ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس زمین سے جو کچھ یعنی اعمال جاتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو سدرۃ المنتہا ہی پر آ کر رکتا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، یعنی وہ اس کے حدیث شریف میں اس کی یعنی صفت کو بیان فرمایا گیا۔ بیری سے مراد دنیا کی بیری کے درخت پر قیاس مت کرو، وہاں کے جو درخت کے پتے ہیں ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہے، وہاں کے پھل بڑے بڑے مٹکوں کی طرح ہے، ایک یعنی جہاں پر اللہ کے انوار نازل ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یعنی اس بیری کے درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ تو کیا چھا رہا تھا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کی کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس وقت اس کو اس انداز سے مبہم طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کی رات میں جو وحی فرمائی، کان اس بات کی متحمل نہیں ہے سن سکے، عقل اس بات کی متحمل نہیں سمجھ سکے، اس لیے اللہ نے مبہم رکھا، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنا ہے وحی کی۔ اب رہا یہ کہ جو ہماری مصلحت سے متعلق ہے، جو ہمارے یعنی صلاح فلاح سے متعلق ہے، وہ باتیں بتائی گئی، تم پر نماز فرض کی گئی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں دی گئی، اور جو احکام یعنی ہم سے متعلق تھے وہ بتائے گئے۔ لیکن جو باتیں صرف یعنی اسرار سے متعلق تھی تو اللہ کے حبیب ہی کو بتائی گئی، اس لیے اللہ نے مبہم رکھتے ہوئے فرمایا، اپنے بندے پر جو کچھ وہی کرنا تھی وہی فرمائی۔ تو یہ معراج کا دوسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا تک۔ معراج کا تیسرا مرحلہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے عرش اعظم اور اس کے ماورا، عرش اعظم اس کے ماورا اس کے آگے، اس معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اور یہی وہ یعنی مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار، رؤیت باری تعالیٰ، یہی وہ معراج یعنی حقیقت میں معراج ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس لیے اس کو معراج رکھا گیا، یہ عروج اس لیے رکھا گیا، اصل معراج کا ذریعہ ہے، ذریعہ ہونے کی وجہ اس کا نام بھی معراج ہے، ورنہ اللہ کے حبیب کے حقیقی معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ ورنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے صدقے میں بیت المقدس کو بھی معراج حاصل ہو رہی ہے، آسمانوں کو معراج حاصل ہو رہی ہے، فرشتوں کو یہ شرف مل رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کا دیدار کرے۔ تو اللہ کے حبیب کے معراج کے صدقے میں کائنات ارضی و سمائی کے یعنی بے شمار یعنی اشیاء کو اللہ تعالیٰ معراج سے مشرف فرمایا۔ ورنہ اللہ کے حبیب کی حقیقی معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے حبیب کی حقیقی معراج ہے۔ یہ معراج کے تین مرحلے ہیں۔ معراج کے ایک معنی ہے سیڑھی کے بھی ہیں، جس روایت میں آتا ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق کہ یہ جو براق جو ایک سواری لائی گئی وہ آسمانوں تک یعنی وہ پرواز کیا۔ بہت سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ براق صرف یعنی مسجد اقصیٰ تک کے لیے تھا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے لیے سیڑھی لگائی گئی۔ معراج کے اصل معنی سیڑھی کے بھی ہیں، عروج کا ذریعہ یعنی مطلب عروج کا اعلیٰ ذریعہ۔ تو ایک سیڑھی کا مطلب ہے کہ ایک علامتی چیز، ایک روحانی ایک نورانی سیڑھی ہے۔ تو چنانچہ یہ کیونکہ یہ عالم اسباب ہے، کیونکہ جب یعنی سدرۃ المنتہا سے آسمان تک سارے کا سارا عالم اسباب ہے، ورنہ وہاں تو چاہے تو
بغیر براق کی بھی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا سکتا ہے، چاہے تو بغیر سیڑھی کی بھی نہیں بلا سکتا، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کے لیے کہ عالم اسباب ہے، اس لیے ایک نورانی سیڑھی بھی لگائی گئی کہ جس کے ذریعے سے یعنی اس سفر کو مسجد اقصیٰ سے لے کر یعنی آسمانوں تک کا سفر جاری رہا۔ اب رہا یہ اس کے بعد بتایا گیا سدرۃ المنتہا تک یہ سارا سلسلہ رہا، لیکن وہاں سے ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ایک نورانی رفرف، ایک یعنی رفرف جس کا ایک نورانی ہے، اللہ ہی اس کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، ایک سواری آئی، وہ رفرف میں آپ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا سفر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی یعنی اس کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے احمد، اے خیر البریہ، اے تمام مخلوقوں سے بہتر، قریب آؤ، قریب آؤ۔ قریب ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نداؤں کی اس کشش کے اندر کوئی اور یعنی کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی اور یعنی ہم سفر نہیں تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر آ کر رک جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ طریق ہمراہی نہیں ہے کہ بیچ سفر میں ساتھ چھوڑ دو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں انگلی کے یعنی یعنی انگلی کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے اتنا بھی اگر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کے انوار کی کیفیت یہ ہے، اس کیفیت کی تاب نہیں لا سکوں گا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ اس یعنی انوار کی روشنی میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ سدرۃ المنتہا سے یعنی حضرت سعدی علیہ الرحمہ کے بقول ایک یعنی بال برابر بھی میں آگے بڑھ نہیں سکتا، بڑھ جاؤں گا تو میں وہ اللہ کے انوار سے کتاب نہ لا کر جل جاؤں گا۔ اور عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیاں اللہ کے حبیب پر اس وقت نازل ہو رہی ہوں گی، اللہ کے حبیب کی تجلیوں کی تاب نہیں لا سکوں گا اور میرے پر جل جائیں گے۔ تو یہ یعنی ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا۔ غرض کے 3 مرحلے ہیں، حقیقت یہ ہے یہ تینوں مرحلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یعنی آپ کے جو لباس ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ لباس سے مراد ہے کہ آپ کے جو 3 حقیقتیں ہیں، ایک ہے جس کو کہتے ہیں بشریت، کیوں کہ یعنی انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشریت کا جامہ پہنا کر اس عالم میں بھیجا، جس کو اردو میں عربی اردو کا لفظ لباس ہے، جس کو اس جامہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو چنانچہ یہ بشریت، ورنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بشریت وجود میں بھی نہیں آئی تھی اللہ کے حبیب موجود تھے، کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے جو سیاہ ستہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، آج ساری دنیا کی جامعات میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم روح و جسد کے درمیان تھے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کے وجود کے لیے بشریت کی بھی ضرورت نہیں تھی، بشریت وجود میں نہیں آئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی آپ تھے۔ تو چنانچہ اب ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر اس لیے بنا کر بھیجا۔ اگر فرشتہ ہوتا، اگر ہماری اصلاح کے لیے بھیجا جاتا تو انسان کہتا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی، وہ فرشتہ ہے، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہے، وہ کیسے ہمارے لیے نمونہ بن سکتے ہیں؟ جن کی جنس الگ ہے، انسان کی جنس الگ ہے، جن کی کیفیت الگ ہے، ہماری کیفیت الگ ہے، اس لیے جن کو بھی یعنی نبی بنا کر بھیجا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت ہی کی جنس میں یعنی بشر، کیسے بشر؟ قیل البشر، جو سارے بشر میں اعلیٰ و عرفہ ہے، یعنی ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے اس نور کو بشریت کا لباس عطا کر کے بھیجا۔ یہ آپ کا پہلا لباس ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ تقسیم کے اعتبار سے ورنہ حقیقت میں پہلا لباس تو آپ کا نور ہے، بشریت ہے، دوسرا لباس ہے ملکوتیت ہے۔ ملکوتیت مطلب یہ کہ فرشتوں جیسی کیفیت کو جو ملائے اعلیٰ کے سفر کو چاہتی ہے، جو یہاں نہیں زمین یعنی فرش نہیں، جو عرش کا رہنے والا ہے، اسے عالم ملکوت کا رہنے والا کہا جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا لباس ہے ملکوتی ہے۔ تیسرا لباس ہے وہ ہے حقی۔ حقی کا مطلب ہے کہ جو حقیقت نور ہے کہ جب کوئی نہیں تھا، یعنی انسان بھی نہیں تھا، فرشتہ بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھا، اس وقت یعنی اللہ نے آپ کے نور کو پیدا کیا، یہ آپ کی حقیقت ہے۔ یہ تینوں لباس ہے۔ تو معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو یعنی آپ کی یعنی تینوں کی عظمت کو بتایا۔ یہ تینوں جو آپ کے لباس ہے ان کی عظمت کو بتایا، لباس بشریت، لباس ملکوتیت اور لباس آپ کی حقیقت، یعنی مطلب حقیقت اگر کہنا مشکل ہے، آپ لباس حقیقت، جو آپ کی حقیقت یعنی حقیقت میں اللہ نے آپ کو وجود میں لایا، جو بغیر کسی مادے کے یعنی مطلب ہے کہ نور کی صورت میں اللہ نے آپ کو وجود میں لایا، انسانی شکل میں نہیں، انسان ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ بشریت کی معراج کیسے کہ جب آپ سدرۃ المنتہا میں سارے
انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی تو گویا آپ کی اللہ نے بشریت کی عظمت کو بیان فرمایا کہ آپ کی بشریت سارے کے سارے انبیاء کی بشریت و سارے کے سارے مرسلین کی بشریت سے اعلیٰ ورفع ہے، یہ بشریت کی معراج ہے۔ سارے انبیاء کی امامت فرمانا سدرۃ المنتہا میں یعنی مسجد اقصیٰ میں آپ امامت فرمانا یہ بشریت کی معراج ہے۔ پھر ملکوتیت کی معراج، ملکوتیت میں جو فرشتوں کا مقام ہے، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آگے بڑھ جانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیچھے رہ جانا، یہ آپ کی ملکوتیت کی معراج کی دلیل ہے۔ اب یعنی آپ کی حقیقت، لباس جو آپ کا حقیقت تھا، اس کی معراج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حسن حقیقی آخری جلوہ گاہ، کہ اس سے آگے کہیں جس کو مکان کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس کے آگے یعنی کہاں کیسا نہیں کہا جا سکتا، جس کو اس لیے یعنی ہم مجبوراً اسے لامکاں کہتے ہیں، کب جب وغیرہ کا گزر نہیں ہوتا، تو جب سارے کے سارے یعنی مطلب ہے کہ مکانیات کی انتہا ہو جاتی ہے، عرش اعظم جو اللہ تعالیٰ کے حسن حقیقی کی جلوہ گاہ ہے، اس سے آگے بڑھ جانا آپ کی حقیقت کی معراج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں کے تینوں یعنی آپ کی جو یعنی مرحلے ہیں یعنی زندگی کے، ان سارے مرحلوں کی معراج کو اس یعنی واقعے کے ذریعے سے اللہ نے آپ عظمت کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب رہا یہ کہ جو اس زمین سے زمین تک کی معراج کا ذکر کیا ہے، جو آیت کریمہ کی تفسیر جاری ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی معراج کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں بیان فرماتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اللہ کے حبیب نے ان کو آپ کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، گرچہ کہ اس کے دو ترجمے بیان کیے گئے، ایک ترجمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک ترجمہ اللہ کو دیکھا۔ اب رہا یہ کہ اگر جو اللہ کو دیکھا تو جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو بھی یعنی کوئی مضائقہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماننے سے اللہ کے دیکھنے کا انکار لازم نہیں آتا، اور دوسری آیات سے ثابت ہے، دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ ایک مرتبہ یہاں دیکھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں کہاں دیکھا؟ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا، مطلب یہاں کہ آپ بھی سدرۃ المنتہا پہ تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پہ تھے۔ یہ یعنی قرآن کریم کی آیت سدرۃ المنتہا تک کی معراج کو ثابت کرتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ وہ اللہ کو دیکھنے کا ہے، وہ کون سی آیت ثابت کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر قریب ہوئے اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ دونوں کمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہو گیا یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت، اللہ کے دیدار، اللہ کے قرب، یعنی جو معراج کی کا آخری مرحلہ ہے، انتہا ہے، اس پر دلالت کرتی ہے۔ اب رہا یہ کہ بعض مفسرین نے یہاں یہ ترجمہ کیا کہ جبرائیل کے قریب ہوئے، اگر یہاں کوئی اس پہ بھی مزید ہے کہ جبرائیل کے قریب ہوئے، کوئی اگر ماننے کے لیے یہی ماننے کے لیے مصر ہے تو بھی معراج کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ بخاری وغیرہ کی روایتوں سے بات ثابت ہے کہ آپ نے ترمذی وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اگر کوئی یہ بھی یعنی نہیں مانتا، مصر ہے کہ یہاں مراد جبرائیل ہی ہے، تو نسائی کی روایت، ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ اللہ نے ابراہیم کو علیہ السلام کو قلت عطا فرمائی، خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا، اور تمہارے نبی ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤیت سے مشرف فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور اس قسم کی بہت سی روایتیں ہیں کہ آپ نے اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رآہ ببصرہ، اور ایک مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس طرح یعنی کئی ایسی روایتیں آپ کو ملے گی۔ حضرت کیونکہ مخالفین جو کہتے ہیں وہ بھی یعنی ہمیں اس سے واقف ہونا چاہیے، کل کے دن کو یہ کہ بخاری میں آ گیا، پھر آپ کیسے یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے حضور کو دیکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کا انکار کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے بخاری شریف میں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، حدیث کے مرحلے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، صحابہ کے قول کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، اور تابعین کے قول کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اگر اس کے یعنی مخالف میں کوئی قول ہے تو صحابی کے قول کو نہیں مانا جائے گا، بات سمجھنے کی ہے بالکل واضح۔
اور صحابی کے قول کے مقابلے میں مخالف اگر تابعی کا قول ہے تو نہیں مانا جائے گا. تو اب یقیناً تو حضرت امام احمد بن حنبل جیسے امام سے پوچھا گیا آپ عائشہ صدیقہ کے یعنی ان کے اپنے نظریے کا کیا جواب دو گے؟ تو آپ نے فرمایا رأیت ربی، اللہ کے حبیب فرماتے میں نے رب کو دیکھا. اس کے ہوتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قول کو ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قول کے سامنے حضور کا فرمان انتہائی وزن رکھتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اور آپ نے دیکھا، تو فرمایا آپ لیکن یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسے فرمایا، پھر انکار کیسے کیا. ان کا اجتہاد ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی معنی لے لینا، اور یہ بالکل طے ہے کہ متحدین سے خطا ہو سکتی ہے. یہ بالکل نہیں، قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے. تو کیسے ہوا، آپ نے آخر یعنی انکار کی وجہ کیا ہوئی؟ تو سن لیجئے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. آنکھیں اس کا ادراک کا مطلب اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی. تو چنانچہ آپ نے استدلال کیا کہ جب آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی تو کسی کی بھی آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی. نبی غیر نبی ہو کہ نبی اس کو نہیں دیکھ سکتی، یہ مانے لیے. تو یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ادراک کا مطلب صرف دیکھنا نہیں تو صاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اس کو دیکھنے، بلکہ ادراک کا مطلب احاطہ کرنا. اس لیے اس کا جواب حضرت ابن عباس کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے پیارے طور پر دیا کہ اب رہا یہ کہ اگر تم سے پوچھا جائے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے آسمان کو دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ آسمان کا ادراک کیا، کوئی کہتا ہے ادراک کیا تو بھی صحیح ہے، ادراک نہیں کیا تو بھی صحیح ہے. وہ کیوں؟ آسمان کو دیکھا تو ٹھیک ہے، آسمان کو دیکھا، کیا پورے آسمان کو دیکھا؟ آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں اتنا ہی دیکھیں گے جتنی آپ کی بس. ایسا تو نہیں ہوا کہ سارے عالم پر جو آسمان محیط ہے کیا پورے آسمان کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. تو جو نہیں دیکھا کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے، جو دیکھا کہہ رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. جو دیکھا صرف مطلق دیکھا، جو نہیں دیکھا کہہ رہا ہے پورا احاطہ نہیں کیا. حضرت عائشہ صدیقہ جو نفی فرماتے وہ احاطے کی نفی ہے. انہوں نے کیا سمجھا اس سے کہ مطلب یہ کہ دیکھا ہی نہیں. تو اس لیے احاطہ الگ چیز ہے، کسی چیز کو ایسا دیکھنا ہے کہ کچھ باقی نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے لامحدود ہے، اس لیے احاطہ اس کی ذات کا نہیں کیا جا سکتا. آپ آسمان کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی آنکھ اس کو پوری احاطہ نہیں کر سکتی. جب آپ ایک اللہ کی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی تو اللہ کے جو یعنی بلا کیف یعنی مطلب اس کا مشاہدہ ہے، جو حدود جو زمان و زمانیت سے پاک ہے، کیسے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اور ایک اب رہا یہ کہ جو مصر ہے، کئی مرفوع روایتوں کو تو نہیں مانتے، محض اپنے خواہش نفس کی اتباع میں اصرار کرتے ہیں. دوسرے مقامات پر تو ایسا اصرار نہیں دیکھا جاتا. جب تو یہ بھی سن لیجئے کہ اس وقت عائشہ صدیقہ کتنے سال کی تھی؟ کتنے سال کی تھی؟ 5 سال کی تھی. آپ کی وداعی کب ہوئی؟ ہجرت کے وقت. جب آپ کی عمر پاک کیا تھی؟ بتایا گیا کہ 7-9 سال کے درمیان تھی. تو اس وقت 5 سال کی تھی جب جلیل القدر صحابہ حضرت ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب جب حضور کی بارگاہ میں وہ تو روایت کرے حضور کو دیکھنے کی، اور جب کہ بالکل یعنی چھوٹی سی عمر، تو پتہ چلا کہ انہوں نے حضور سے سن کر بیان نہیں کیا، آیت سے استدلال کیا، آیت سے یعنی مطلب کہ اتحاد کیا. تو حضور کے قول کے مقابلے میں اس اتحاد کو نہیں لیا جائے گا. تو اس لیے یہ دوسری بالکل یعنی مضبوط دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جس وقت معراج کا واقعہ کب ہوا؟ ہجرت سے پہلے. آپ کی جب وداعی ہوئی ہجرت کے بعد ہوئی، اور آپ کی عمر پاک کیا تھی؟ 9 سال. یہ دیکھ لیجیے تاریخ کے صفحات اٹھا کر حدیث کے علاوہ. تو چنانچہ غرض کے اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں تینوں معراجوں کا ذکر فرما دیا، گرچہ کہ یہ بطور نقطے کے ہیں، کوئی نہیں بھی مانتا ہے. وضاحت کے ساتھ سورہ نجم کی آیت پڑھی گئی، اور سورہ نجم اور بات جو بخاری کا حوالہ دیتے ہیں اس وقت کیسے بھول جاتے ہیں. ثم دنا فتدلی کی بخاری شریف کھول کے دیکھیے، دنا سے مراد کون قریب ہوا؟ یہ بخاری شریف کے الفاظ سن لیجئے. ثم دنا فتدلی بخاری شریف جلد یعنی دوم اور کتاب التفسیر. کتاب التفسیر کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف میں ایک کتاب التفسیر بھی ہوگا. اگر اللہ کے حبیب یا صحابہ تابعین کی اگر قرآن کریم سے متعلق روایتیں آئی ہیں، ان کو پہنچی ہے، تو پوری کی پوری روایتیں نہیں، جو ان کو پہنچی وہ روایتوں نے جمع کیا. اس یعنی چیپٹر کا نام کیا رکھا انہیں آپ نے کہ یعنی کتاب التفسیر، تفسیر کا چیپٹر. اس
کتاب التفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا فرماتے ہیں امام بخاری، یعنی حوالے کے ذریعے سے دوسرے جو بھی مفسر ہے، ثم دنا الجبار رب العزت، جبار رب العزت اللہ تعالیٰ قریب ہوا، حضرت جبرائیل نہیں، کس کے قریب ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہے. ثم دنا الجبار رب العزت فتدلى، اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں سے کی مقدار اس سے بھی کم. ایک محاورہ ہے عرب کی زبان میں، انتہائی قرب کو یعنی قاب قوسین کا قرب کہا جاتا ہے. قاب قوسین کا قرب یہ اس زمانے کا ایک ضرب المثل تھا. سمجھنے کے لیے ایک واقعہ، مجاہد جو حضرت ابن عباس کے شاگرد ہے، قاب قوسین کا معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اگر دو بادشاہ آپس میں حد درجے اپنی محبت کا اظہار کرنا انہیں مقصود ہوا کرتا تھا، تو وہ بادشاہ کھلے میدان میں جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، وہ دونوں بادشاہ یعنی اپنے دونوں کمانوں کو ملاتے تھے، تیر کی کمانوں کو ملاتے تھے، ان دونوں کمانوں سے صرف ایک تیر چھوڑتے تھے، الگ الگ نہیں، دونوں کمانوں کو بالکل ملا دے کر ہر ایک اپنے کمان سے ایک تیر نہیں، دونوں سے مشترکہ دونوں کمانوں سے تیر چھوڑا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا جو تیرا دوست وہ میرا دوست، جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن. تو گویا تو اس لیے مفسر کرام نے فرمایا معراج کی رات میں کیا ہوا؟ یہ قاب قوسین کا معاہدہ ہوا، اے حبیب جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن وہ میرا دشمن. حدر کے قرب کو بتانے کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہوئی کہ کون سا معاہدہ؟ قاب قوسین کا معاہدہ. تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قریب ہوا، کتنا قریب ہوا؟ قوسین، دونوں کمانوں، ایک حد درجے آخری جو قرب کی کیفیت کو قوسین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم. اب اس سے کم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے حبیب بہتر جانتے ہیں کہ اس سے بھی کم کی قرب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اس وقت اللہ نے جو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا، جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، اپنے حبیب اللہ تعالیٰ کی دیدار سے جب مشرف ہوئے، تو جانے سے پہلے سوچا کہ ہر چاہنے والا اپنے چاہنے والے کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے جاتا ہے. پھر سوچا کہ تحفہ کیا لے جائے، ساری کائنات اس کی ہے، یعنی آسمان و زمین اس کے ہیں، اس کی بارگاہ میں تحفہ کیا پیش کیا جا سکتا ہے. اس وقت آپ نے پیارے کلمات اسی وقت یعنی معراج ہی کی موقع پر اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو آج بھی ہم مطلب ہے کہ اللہ کی حمد اس انداز سے بیان کرتے ہیں جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ہر قسم کی یعنی زبانی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. عبادت یا تو زبانی ہوگی، زبان سے ہوگی، عبادت بدن سے ہوگی جیسے نماز، طواف وغیرہ. عبادت جو ہوگی مال سے ہوگی. یقیناً عبادت کے سارے طریقے جمع فرما دیے. یہ سب کے سب اللہ کے لیے سزاوار ہے. یہ سب سے عظیم تحفہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. عام طور پہ اکثر آپ نے تقاریر میں سنا کہ جس کو فصیح اردو میں کہا جائے گا یا نبی سلام علیکہ، ایھا النبی کا اگر فصیح ترجمہ کیا جائے گا یا نبی، السلام علیکہ کا ترجمہ کیا جائے گا سلام علیکہ. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا تحفہ دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں سلام سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں. اگر سلام سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہوتا تو معراج کی رات، کیونکہ انعامات کی رات تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کیا دیتا؟ وہ تحفہ دیتا. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا. تو کون سا تحفہ دیا؟ سلام. تو اللہ کے حبیب کو کی بارگاہ آپ سے قرب کی یہ سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ انتہائی اگر کوئی چیز ہے وہ ہے حضور پر درود و سلام. اس لیے کثرت سے درود و سلام کی فضیلت ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، اللہ تعالیٰ کی سلام کے جواب میں، اب دیکھیے اس امت سے کتنی محبت ہے، اس موقع پر ہمیں نہیں بھولا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. ابھی ہم گنہگاروں کو اللہ کے حبیب نے نیک بندوں پر مقدم فرمایا، ہم پر سلام ہو، ساری امت کو شریک فرما لیا اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. خوشی کے موقع پر لوگ، جب انتہائی خوشی کے عالم میں لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے چاہنے والوں کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت رکھتے ہیں. ایسے موقع پر کتنی عظیم خوشی ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار. ایسے موقع پر بھی گنہگار امت کو نہیں بھولا، ان پر سلامتی کے ذریعے سے اللہ کے بارگاہ میں سفارش فرمائی. اب یہ پیاری صدائیں اللہ اس کے حبیب کے درمیان میں، یہ جو پیارے تحفے جب کہ
کا مطلب تبادلہ ہو رہا تھا، یہی ندائیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کانوں میں یہ ندائیں پہنچی تو آپ نے اس کا جواب میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور آپ ہی کی اتباع میں سارے کے سارے فرشتوں نے یہ پڑھا، التحیات کے ذریعے گویا ایک سنت کو بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سلام بھی بھیجتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ یعنی اور کیا دیا گیا معراج کی رات میں، اور معراج کی رات میں جو تحفے دیے گئے ہیں ان تحفوں میں نماز ہے۔ تو کئی مرتبہ آپ نے سنا نماز کتنی دی گئی، نماز دی گئی تھی 50، لیکن جب آپ یعنی اس نماز کو لے کر موسیٰ علیہ السلام سے کہاں ملاقات ہوئی؟ چھٹے آسمان میں، یعنی جن انبیاء اولو العزم انبیاء کا ذکر احادیث میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات پہلے آسمان پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات دوسرے آسمان پر، اسی طرح ترتیب احادیث میں آئی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت جس وقت معراج ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپسی میں موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں، اللہ نے کیا دیا؟ فرمایا میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ فرمایا میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا، وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں یعنی تخفیف کا سوال کیجئے۔ بخاری شریف کے الفاظ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف جائیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ریٹرن، ارجع الی ربک ٹو یور لارڈ۔ تو پتہ چلا کہ وہیں سے نہیں کہا بلکہ رب کی بارگاہ میں گئے، اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، فصل ہو تخفیف، اور تخفیف کا سوال کیجئے، کمی کا سوال کیجئے۔ تو اللہ کے بھی وہیں سے بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہوتے 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 کتنے ہو جائیں گے، بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار کم ہوتے رہے، ہوتے ہوتے 5 ہو گئے نا 50 کے بجائے۔ تو لیکن ہر مرتبہ آپ جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ تخفیف کا سوال کے لیے۔ وہاں سے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے 5 کیوں نہیں دیا؟ تاکہ بتانے کے لیے کہ میرے حبیب میری بارگاہ میں بار بار آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے 50 کو 5 کر کے نہیں دیا، بلکہ کیا کیا 50 دیا، معلوم تھا کہ کم ہونے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس امت پہ بہت رحم کیوں آیا؟ نبی کو تو امت سے محبت ہی ہوتی ہے یعنی یقیناً، لیکن مزید یہ کہ جو کوہ طور پر جو دعا مانگی گئی تھی، اے اللہ ہمارے اپنے دیدار سے مشرف فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو آج کوہ طور کے دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا تھا۔ آپ نے سوچا اگر رب کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا؟ ان آنکھوں کو دیکھ لوں کہ جس نے رب کو دیکھا ہے، اس لیے بار بار آخری میں 5 ہو گئے تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر جائیے۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، پھر اگر جاؤں گا تو پھر تحفہ ہی کس نام کا رہ جائے گا، تحفہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ اور امت کی یعنی سرفرازی، امت کی بلندی اس یعنی عظیم تحفے کے اندر ہے کہ یعنی اللہ کے حبیب نے اس نماز کو کیا قرار دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبتے میں آپ کی امت کو اسی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ معراج روحانی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نماز ساری عبادتوں میں اعلیٰ وارفہ قرار دی گئی، کیونکہ جتنی عبادت دی گئی وہ سب عبادتیں کہاں دی گئی؟ زمین ہی پر دی گئی، زمین پر نازل ہوا، فرش ہی پر اس کا حکم نازل کیا گیا۔ لیکن نماز کا معاملہ آیا تو اللہ نے زمین پر اس کا حکم نازل نہیں فرمایا۔ نماز کے جب فرض کرنے کا حکم آیا، اللہ نے اپنے حبیب کو فرش سے عرش پر بلایا۔ نماز اتنی عظیم ہے کہ اس کو دینے کے لیے اہتمام کیا گیا کہ اپنی بارگاہ میں بلایا، اس لیے نماز سب سے اعلیٰ عرفہ ہے۔ اور جو دی گئی اس میں ان چیزوں میں سے ایک یہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول سے لے کر ختم تک، جس طرح سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یعنی یہ دونوں آیتیں سکھاؤ، بہت بڑا ثواب اس کا بتایا گیا۔ جو رات کی نماز کثرت سے یعنی رات کے نوافل نہیں پڑھ سکتا، تہجد نہیں پڑھ سکتا، اگر سوتے وقت اگر کوئی پابندی سے 2 آیتوں کا اگر اہتمام کر لیتا ہے تو گویا رات میں نوافل پڑھنے کا ثواب کے برابر یہ دونوں آیتوں کو بتایا گیا۔ آمن رسول سے لے کر 2 آیتیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو یہ سورہ بقرہ۔ اب رہا یہ کہ پورا قرآن جب زمین پر نازل کیا گیا، کیا بات تھی کہ اس کو وہاں دیا گیا؟ ان دونوں آیتوں کو وہاں کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں بلا کر کیوں دیا؟ یہ اشارہ ہے کہ نبی قرآن کو حاصل کرنے میں، نبی اس وحی کو حاصل کرنے میں حضرت جبرائیل کے محتاج نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کا یہ ڈیوٹی فریضہ ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت
اللہ کے احکام کو آپ کی بارگاہ میں پہنچا کر ادا کرے، ورنہ نبی بغیر فرشتے کی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے دو آیتیں، اللہ چاہے تو بغیر فرشتے کی بھی نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کی ایک دو آیتوں کو ایسا بھی اللہ نے عطا فرمایا کہ بیچ میں جبرائیل واسطہ نہیں ہے۔ تو اب یعنی اب یہاں ایک اہم بات گویا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بات اگر طے ہو جاتی ہے تو بدلتی نہیں، پھر 50 ہے بدلی کیوں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ گویا اشارہ فرماتا ہے کہ جو 50 ہے ابھی بھی 50 ہے، لیکن پڑھنے کے 50 نہیں، اے محبوب کہ نمازیں جو 50 فرض کر دی گئی کہ ایک نقطہ تو پڑھنے کا تو چلے گیا، 50 ایک نقطہ چلے جائے گا تو کیا رہ جائے گا 5، پڑھنے کے جو 5 ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے 50 پڑھنے کا نقطہ نکال کر میں رحمت کا نقطہ لگا کر 5 کا ثواب 50 کی صورت میں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے میرا قول بالکل یقینی ہے کہ 50 ہی کا ثواب ملے گا، پڑھیں گے 5 دیا جائے گا ثواب 50۔ اب یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جو آیت کریمہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ تاکہ کس لیے یہ اللہ نے یہ سفر کروایا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس میں آسمان کی معراج کا ذکر ہے، آسمان کے سفر کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشانیوں کو اپنی طرف نسبت فرمایا، ہماری نشانیاں۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی، اللہ جب نشانی بتائے گا تب نے شان کے لائق بتائے گا۔ زمین کی نشانیاں تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سائنس اتنی ترقی کر گئی تو زمین ایک گولے کی طرح ہو چکی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ جب اللہ اپنی جانب ہماری نشانیاں یہ فرما رہا ہے، یقیناً وہ آسمانی کی نشانیاں ہوں گی جس کا ذکر احادیث میں آیا، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، سارے کے سارے جو آسمانی ساری نشانیوں کو اللہ نے بتایا، اور یہ یہاں تک بتا دیا کہ کل جنت میں جو انعامات جو بندوں کو جزا ملنے والی ہے، بہت سے جزاؤں کو بتایا گیا، اور بہت سے جو گنہگاروں کے گناہوں وہ تو سزا تو جب دیا جائے گی، لیکن تمثیلی صورت میں اللہ نے بتا دیا یہ گناہ کی سزا یہ ہوگی، یہ گناہ کی سزا یہ ہوگی، بے شمار نشانیاں۔ اس لیے بتایا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے تک یہ زمینی معراج کا ذکر ہے، اور لنریہ من آیاتنا میں مسجد یعنی اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک یہ آسمانی زمین معراج کا ذکر ہے۔ انہ السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے، ایک تو رب سننے والا دیکھنے والا ہے، یقیناً اس کی صفت سمیع ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جو معراج کے واقعے میں شک و شبہ کرتے ہیں، جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ابو جہل وغیرہ، اس کو بھی سن رہا ہے، ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کو مار رہے ہیں ان کی بھی یعنی اخلاص و محبت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی معراج کی تصدیق پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا لقب ملا؟ صدیق کا لقب ملا، کہ جب آپ سے کہا گیا کہ دیکھو جب آپ کے ساتھی کیا کیا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو آسمانوں کی جانے کی دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان سے سن کر اللہ کو مانا، پھر کیوں کہ یہ نہیں مانیں گے کہ وہ جب وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہم مانیں گے کہ یقیناً وہ سفر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں وغیرہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا لقب ملتا ہے؟ صدیق۔ تب یہاں یہ کہ دیکھنے والا سننے والے کا معنی تو بالکل مشہور ہے، لیکن مفسرین کرام کی ایک جماعت یہ فرماتی ہے، وہ بھی بڑی بڑی معتبر تفاسیر میں آپ کو ملے گا، تفسیر روح المعانی وغیرہ میں، کہ انہ هو السمیع البصیر کے دوسرے معنی ہے بے شک اللہ کی حبیب سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ ساری مخلوق میں ایسا سننا دیکھنا کسی کو نصیب نہیں ہوا جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا۔ کیوں؟ اس میں اس بات کی گنجائش ہے، پرونون ہے، ضمیر ہے، وضاحت نہیں کی گئی۔ پرونون یعنی اس اللہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اللہ کے حبیب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ کیوں؟ سمیع یہاں پر حضور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت کو بیان فرما رہا ہے تو بعض مفسرین کرام تو فرماتے ہیں قرین قیاس یہ ہے اس ضمیر کو نبی ہی کی طرف پلٹاؤ، کیونکہ یعنی یہ جو عظیم مرتبہ کس کو دیا گیا یہ دیکھنے کا؟ کسی اور کو تو نہیں ملا، یہ آپ ہی کو دیا گیا۔ اس لیے حقیقت میں مخلوق میں حقیقی بصیر سمیع بصیر تو وہی ہے، لیکن مخلوق میں جو کامل اگر بصیر ہے تو آپ ہے، مخلوق میں اگر کامل کوئی سمیع ہے تو آپ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں زمین سے آسمان پر جو آواز آتی چڑچڑاہٹ وہ آواز بھی سنتا ہوں۔ ایسے کان کس کو نصیب کیے گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، معراج ہی کے موقع پر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اسمع صریف الاقلامی، تو میں کیا سنتا ہوں؟ لوح محفوظ میں صریف مانے حرکت، اقلام مانے
جو لوح محفوظ میں لکھنے والے قلم، اس لوح محفوظ میں لکھنے والے قلموں کی حرکت کو بھی میں سن رہا تھا۔ یقیناً اب اس اعتبار سے، اور معراج کے بارے میں آیا بخاری کی روایت، یقیناً اس اعتبار سے اس جیسا سمیع کون ہو سکتا ہے جو قلموں کی آواز کو سن لے؟ لوح محفوظ میں جو قلم لکھ رہے ہیں اس کی آواز کو سن لے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے بڑھ کر اور بصارت کیا ہو سکتی ہے؟ کون بصیر ہو سکتا ہے ایسا؟ بلکہ ایک حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے، جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ کن کی شان بیان کی گئی؟ اولیاء کی شان بیان کی گئی کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سنتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے فبی یسمع، وہ مجھ سے سنتا ہے، ابھی یبصر، وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ تو جب آپ کے صدقے میں جو حضور کی سچی محبت اطاعت کرتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے، تو نبی کی سماعت و بصارت کا حال کیا ہوگا؟ تب یہ جو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کے دیکھنے کی تعریف ہے، انہ السمیع البصیر، بے شک دیکھنا تو آپ کا دیکھنا ہے، سننا تو آپ کا دیکھنا ہے۔ کوئی شرک نہیں ہے۔ شرک ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عام انسانوں کو، جس میں گنہگار بھی ہے، فاسق فاجر بھی ہے، جس میں نیکوکار بھی ہے، سب کے لیے فرما رہا ہے ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، بصیر دیکھنے والا۔ تو اس لیے کوئی ڈرتے ہیں ترجمہ کرنے کے واسطے، ارے حضور کیسے ہوتے؟ تو پھر یہ کیوں شرک ہو جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ سورہ دہر، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے انسان کو سننے والا بنایا، سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ سمیع۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ بصیر۔ اسی صفت کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے انسان کو کیا بنایا؟ ہم نے سمیع بنایا۔ تو شرک ہو گیا؟ نہیں، شرک اس لفظ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے میں اللہ کی طرح سمیع ہوں، یہ شرک ہے۔ میں اللہ کی طرح سنتا ہوں، یہ شرک ہے۔ میں اللہ کی طرح دیکھتا ہوں، یہ شرک ہے۔ یہ لفظ کہنے سے مشرک اگر ہو جائے گا تو دنیا میں سارے مشرک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سننے والا ہوں، سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھنے والا ہوں، تو رب کی طرح دیکھنے والے نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو یقیناً یہ پتہ چلا کہ اللہ کا سمیع ہونا بصیر ہونا اور ہے، ہمارا انسان کا سمیع ہونا بصیر ہونا اور ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں، اور ہمارے لیے آنکھ کی ضرورت، آنکھ کے اندر روشنی کی ضرورت۔ اللہ کو سننے کے لیے اللہ آلے کا محتاج نہیں، اللہ کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں، اور ہمیں کان کی ضرورت۔ کان کے اندر کان تو کئی ہے، سن رہے ہیں، کئی کان ہوتے بھی سن نہیں سن رہے ہیں، کان کے اندر سننے کی قوت کی ہم حاجت مند۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہم نے تم کو عطائی بنایا، مجاوی بنایا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سمجھنے کی بات ہے۔ مخلوق کی ہر صفت جو ہوگی عطائی ہوگی، رب کی جو صفت ہوگی وہ حقیقی ہوگی، مستقل ہوگی۔ تو چنانچہ یقیناً اب رہا الف لام جو بیان کیا گیا السمیع البصیر، ایسا کمال سننے کا ساری مخلوق میں اگر کسی کو دیا گیا تو کس کو دیا گیا؟ اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اس طرح گویا اس آیت کریمہ میں تینوں معراجوں کا ذکر کر دیا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی معراج، پھر زمین سے آسمان کی معراج کا ذکر لنریہ من آیاتنا میں، پھر رب کی دیدار کا ذکر انہ هو السمیع البصیر، بشرطے کہ دوسرے معنی لیا جائے جو بھی ذکر کیا گیا، ورنہ اگر یہ معنی نہیں لیے جاتے ہیں تو بالکل ابھی بتایا گیا بات صاف ہے۔ سورہ نجم کی آیتیں ہیں، احادیث مقدسہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی واضح دلیل ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس معراج کے ذکر کے بعد ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی علیہ السلام، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیوں فرمایا؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کو بھی شرف عطا فرمائی، لیکن جس شرف کا بھی ذکر کیا گیا وہ اس سے اعلیٰ وارفع ہے۔ وہ شرف کیا ہے؟ کلام۔ اب ان کلام کا کیا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جہاں توریت دی گئی یہ اشارہ ملا ہے کہ توریت طور پر دی گئی، توریت طور پر دی گئی، اور یہی وہ طور ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ گویا اشارہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی شرف دیا گیا، لیکن کس بات کا شرف دیا گیا؟ اور کلام کا شرف عطا کیا گیا، اور یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کی جو رسالت ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور توریت ساری کی ساری انسانیت کے لیے نازل نہیں کی گئی۔ ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت والا بنایا۔ اور یہاں اشارہ ہے اس سورہ سے پہلے جو سورۃ النحل تھا، سورۃ النحل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات بیان کی گئی، عظمتوں کو بیان کیا گیا۔
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام تھے، آپ اللہ کے تابعدار تھے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام گویا اشارہ مل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظمت والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی عظمت والے ہیں، لیکن اس حبیب کی شان ہی اور ہے۔ کہیں اگلی آیتوں سے یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ حضور سے بڑھ کر ہے، اس لیے اللہ نے بیچ میں معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سن چکے تھے اس سے پہلے کی تفسیر میں، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان کس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو سارے انبیاء پر شرف عطا فرمایا۔ اس کا ارشاد ہوتا ہے اور توریت میں حکم دیا گیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، رب نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ۔ وکیل کے معنی یہ ہے کہ جو انسان ساری چیزیں جس کے مطلب اپنے مسئلے کو سپرد کر دیتا ہے، یہ تو عارضی طور پہ سپرد کر دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کوئی مومن کو تو اپنے سارے امور کس کا تفویض کر دینا چاہیے؟ رب کے تفویض کر دینی چاہیے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے، یعنی یہ توحید کا اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے، یہی وہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ان قرآن کریم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اللہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور بے شک میری قربانی، یعنی میری زندگی اور میرے دنیا سے پردہ فرمانا سب کا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین کا، جو سارے عالمین کا رب ہے۔ یہاں صاحب تفسیر کبیر نے ایک نقطہ بیان فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر فرماتا ہے ایک مومن کے لیے سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ سب سے بڑی معراج یہ کہ توحید کے دریا میں غرق ہو جائے، کہ ہر وقت اللہ ہی اللہ ہو جائے، کیونکہ یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ مومن کی معراج یہ ہے کہ جب بات کرے تو اللہ ہی کے ذکر سے بات کرے، جب سوچے تو اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچے، یعنی اس کی ہر حرکت اور ہر سکون کا مقصد کیا ہو؟ رضا الہی ہو، اپنے سارے معاملات کس کے سپرد کرے؟ اللہ کے سپرد کرے۔ یہ سب سے اس سے بڑھ کر معراج ایک مومن کی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ مومن کی اعلیٰ معراج کا ذکر ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے یہی حکم کس کو دیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو سوار تھے، ذریۃ من حملنا، کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، تو چنانچہ اس کا شکر کرو کہ اس لیے یہاں لفظ محذوف مانا گیا، اے وہ ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ ہو سکتا خیال آئے یہ ان کے بارے میں بات چل رہی، نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو خطاب نہیں کیا جا رہا نا، حضور کے زمانے میں تھی ان کی ذریت، جو اصل ذریت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے تو وہ لوگ تو نہیں تھے نا، تو ذریت تھی اور اب بھی ہے۔ یہ سب کون ہے؟ یہ ہم سب کون ہیں؟ ہم وہ ہے کہ ہمارے آبا اجداد کس میں تھے؟ ساری دنیا کے آبا اجداد اسی کشتی میں تھے، کیونکہ دنیا ختم ہونے کا کتنے لوگوں سے دنیا بسی؟ دنیا صرف 80-100 لوگوں سے بچی، سب تو ہلاک کر دیے گئے۔ تو گویا نوح علیہ السلام کشتی کا ذکر آیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی، انہیں ہلاک ہونے والوں میں نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ان کی اولاد کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، یہ اشارہ ان اصل ڈائریکٹ اشارہ تھا ان کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف، کہ تم یعنی مطلب کہ شرک کرتے ہو، تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تم کفر کرتے ہو، اللہ کا شکر کرو۔ نوح علیہ السلام کیسے شاکر تھے اور تم انہی کی اولاد ہو، خالی وہی نہیں ہے ہم بھی، تم انہی کے، کیونکہ شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے، وہ کفر کا ارتکاب کیا کرتے تھے، انبیاء کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر مانو۔ حضرت نوح کیسے شکر گزار تھے اور تم ان کے بیٹوں کی اولاد ہو۔ تو بتایا گیا کہ پھر یہ 80-100 سے دنیا بسی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ ایک ساری دنیا کس سے بسی؟ آدم علیہ السلام سے۔ پھر کس سے بسی؟ یہ ساری کی ساری دنیا جو بھی ہوگی وہ نوح علیہ السلام ہی کے کشتی کے سواروں کی اولاد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ شکر کرو، اللہ نے ہمیں یعنی ہمارے آبا اجداد کی حفاظت فرمائی، ان پر گویا شکر کیا ہے، ان کے ساتھ انعام کیا ہے؟ ہم پر انعام ہے، ان پر انعام کرنا گویا ہم پر انعام ہے، اپنے آبا اجداد پر گویا انعام کیا گیا۔ اب یہاں بتایا گیا کہ پھر خاص طور پہ دنیا جو پھیلی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی، ان کی اور جو دوسرے لوگ تھے ان سے نسل نہیں پھیلی۔ نسل جو پھیلی تاریخ وغیرہ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند تھے، سام، حام، یافس۔ یہ 3 بیٹے، 3 بیٹوں سے پوری دنیا پھیلی، سام، حام، یافس۔ عرب کے علاقے شام وغیرہ یہ کن کی اولاد ہے؟ حضرت سام کی اولاد ہے۔ اور عرب کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں
افریقہ وغیرہ جو دنیا کی جتنی کنٹریز ہے وہ ہے حام کی اولاد ہے. ہندوستان کے اطراف اکناف کی جو ہے کن کی اولاد ہے؟ وہ ہے یافس کی اولاد ہے. وہ یافس یہ 3 بیٹے ہیں. اسی لیے عرب اور عرب کی جیسے عبرانی سریانی ان زبانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان زبانوں کو کہا جاتا ہے سیمیٹک لینگویج. سیمیٹک کہاں سے نکلی؟ حضرت سام کی بولی. حضرت سام جو بولی بولا کرتے تھے سام سے سیمیٹک لینگویج. اور یہاں یافس سنسکرت وغیرہ بولا کرتے تھے. جو بھی زبان بولا کرتے تھے یہ ہندوستانیوں کی جو زبان اس زمانے میں تھی اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ یافس کی بولی الگ ہوئی, اس کے بولنے والے الگ ہو گئی. سام کے بولنے والے سیمیٹک لینگویجز عربی ہی نہیں, عربی کے ساتھ اور بھی بہت سی زبانیں تھیں, سیمیٹک لینگویج ہو گئے. اور حام کہ یہ بھی ممکن ہے ان کی بھی کوئی زبان ہوگی. اس طرح یہ ان سے دنیا بسی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ آئے تو یہ بھی یاد کرو یہ انعام ہم پر ہوا ہے, انعام انہیں پر نہیں ہوا, وہ ذریت پر. وہ ذریت تم بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی؟ انہ کان عبدا شکورا, کہ یقیناً وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, اللہ کی بات کرنا, یہ سب سے بڑا شکر ہے. لہذا تم بھی اللہ کو ایک مانو, اللہ کی بات کرو, یہ کہا جا رہا ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ان کی شکر کی کیفیت کیا تھی؟ اتنے یعنی قوم کے مظالم کے بعد یہاں تک کہ کوئی اگر قوم کے مظالم کو سہتا ہے تو کب تک سہے گا؟ 80-100 سال سہیں گے نا. عمر جو ہوتی ہے یا 200 سال سہے گا. 100 سال نہیں, 200 سال نہیں, 300 سال نہیں, ان کی عمر 1000 سال تک قوم کے تکالیف کو برداشت کی. کتنے بڑے شاکر ہوں گے, کتنے بڑے صابر ہوں گے. تو اس لیے آپ کے شکر کی مثال بیان کی گئی. اور یہاں تک بیان کی گئی کہ اتنا مارتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ انتقال کر گئے. قوم جو مخالفت کرتے ہوئے آپ جو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے کہ انتقال کر گئے. ایسے کئی موقع پر ایسے مواقع پیش آئے. تو آپ کے شکر کے کلمات بتائے گئے. جب بھی آپ کوئی اللہ کی نعمت کا استفادہ کرتے تو فوراً آپ الحمدللہ کہتے اور اللہ کی خاص انداز سے تعریف کرتے. مثال کے طور پہ پانی پیتے تو کہتے کہ الحمدللہ سقانی, تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے پلایا. اگر چاہتا تو نہ بھی پلا سکتا تھا, چاہتا تو پانی یہ مجھے نہ ملتا. تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی کسانی اتمنی, مجھے کھلایا. ولو شاء لاجانی, اگر اللہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا. لیکن اللہ کا شکر دیکھیے, مجھے کھانا فراہم کیا. اللہ تعالیٰ جب کپڑے پہنتے تو فرماتے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کپڑا پہنایا. اور اللہ چاہتا تو بغیر کپڑوں کے رکھتا. تب یقیناً جب یہ اشارہ ہے شکر تو ایسا ہو, بل ایک یعنی مطلب ہے کہ عادت کے طور پہ جب کہ دل میں تو اللہ کا نام نہیں ہے, لیکن ثواب تو مل جائے گا, لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہو جائے گی کہ اللہ کا نام یعنی مطلب ہے کہ عادت کے طور پہ روٹین کے طور پہ آپ خالی صرف 3 وقت کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بلکہ انسان کو ہر نعمت پر تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کی عنایت ہے, اللہ کی نعمت ہے. اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ابھی جو سورہ نحل اس سے پہلے گزر چکا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تصور میں ڈوب جائے وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو کچھ تم میں ہے, جو کچھ یعنی مطلب ہے کہ تم میں ہے یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر اس کا کسی کو مراقبہ حاصل ہو جائے یقیناً وہ اللہ کا شاکر بندہ بن سکتا. اللہ کا حقیقی شکر تو کوئی ادا نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم ان شاکر بندے کی ہر نعمت کو اس وقت احساس ہو کہ یہ میری اپنی صلاحیت نہیں تھی, یہ اللہ کی عنایت ہے, یہ اللہ کا شکر کرے یعنی اللہ نے عطا فرمائی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر عجب پیدا نہیں, تکبر پیدا نہیں ہوگا. بڑی نعمتوں پر بھی آپ کو تکبر نہیں ہوگا. کیوں کہ جب آپ کے دل میں یعنی بیٹھ گئی یہ اللہ کی عنایت ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, تو کبھی تکبر کا شکار نہیں ہوگا. اس لیے انسان وہ احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے جو ارشاد فرمایا اسے یاد کرنے کی کوشش کرے, ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. کم از کم اگر خصوصی دعائیں یاد نہیں, ہر نعمت کے استفادے کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ, اس نعمت کے استفادے کے موقع پر الحمدللہ کہا جا سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی یعنی شکر کو اپنا وتیرہ بنا لے. قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو زبان سے کلمہ نکالا یہی کلمہ تھا الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. اور کل جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو آخری کلمہ کیا ہوگا؟ کئی مرتبہ آپ تو سنتے ہیں وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنتی آپس میں ملیں گے تو آپس میں ملنے کا جب جدا ہوں گے تو ان کا آخری کلمہ کیا ہوگا؟ جب ایک دوسرے سے ملیں گے وآخر دعوا مانے پکار, گفتگو, بات, ان کا آخری کلمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین.
تو جنت میں بھی حمد وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے، مطلب یہ کہ یہاں جس طرح حمد ہے وہاں بھی ہے، تو بتایا گیا کہ بہت سی چیزیں یہاں ہے وہاں نہیں ہے، لیکن حمد شکر ایسا ہے جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ مثال یہاں پر یعنی زہد، یہاں پر صبر یہاں ہے جنت میں نہیں ہے، کیوں کہ صبر کس چیز پر ہوتی ہے؟ تکلیف پر۔ جنت میں صبر نہیں ہے، کیوں؟ تکلیف ہی نہیں ہوں گے تو صبر کس پہ کریں گے؟ لیکن شکر یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے، تو شکر گزار بندہ یہاں بھی شاکر رہے گا وہاں بھی شاکر رہے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں کثرت سے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفے اے اللہ تو نے معراج کے موقع پر حضور عطا فرمایا، اس تحفوں کی قدر کرنے اور ان احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری بات میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما، اور ہمیں عقل حلال سے مخالف کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتم بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔